اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی صحیح سے تربیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا بھی ان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ آگ وہ جہنم جس پر تنخواہ اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، اور جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری یاد کرائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، لہذا وقت کا حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، پوچھی جائے گی، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہر شخص کو اس کے گھر والوں کا، جن میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، ذمہ دار، نگران اور محافظ بتلایا گیا ہے، اور یہ ایک ہر ایک سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا اس نے ان کی دینی و اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کہاں تک کیا تھا، اسے گھر کا مالک بنایا گیا تھا، اس نے کہاں تک اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کیا۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور نگران بناتا ہے پھر وہ آخری دم تک اپنی ذمہ داری سے اپنی رعیت سے دھوکہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہر ذمہ دار کو تنبیہ کی گئی ہے اور اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو دیانت داری اور امانت کے ساتھ نبھائے، ورنہ اگر اس کی موت اپنی ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آ گئی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی رعیت ہوتی ہے، اس لیے انہیں بھی اپنی اس رعیت کے ساتھ مکمل طور پر خیر خواہی کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں تو والدین اپنی اولاد کی خیر خواہی کا سوچتے ہی ہے، اسی طرح دینی اور اخروی معاملہ میں بھی والدین کو اپنی اولاد کی خیر خواہی کا سوچنا اس پر فرض ہے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے صحیح طریقے سے سوچئے، آپ اپنے اولاد کا اچھا طرح سوچئے، آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے اولاد کو پروفیسر بنائیے، آپ اپنے اولاد کو MBBS بنائیے، آپ اپنے اولاد کو بڑے بڑے جابوں میں بھیجیے، آپ اپنے استاد کو ٹیچر بنائیے، آپ اپنے استاد کو آپ اپنے اولاد کو بڑے بڑے عہدوں میں بھیجیے، ان پہلے آپ اس کو دینی تعلیم دیجیے، کیونکہ دینی تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ دینی تعلیم نہیں جانتا ہے تو دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی ہو جائے، اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیز کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے تو اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے، چاہے تو اسے نصرانی بنا دے. میں اسے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.